یہ جو پیام مشرق کی جو میں چیزیں پڑھ رہا ہوں، یہ سارے پوائنٹس میں نے ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی کی شرح سے لیے ہیں، تو سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ جو غلطی اگر کی ہے پڑھنے میں تو ساری میری ہے۔ اس سے پہلے جو کتاب جاوید نامہ تھی، وہ بھی میں نے اس کے بھی جو مین پوائنٹس تھے وہ ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی کی کتاب سے لیے تھے۔ تو اگر آپ کو سمجھنا ہو مزید تو یہ دونوں کتابیں آپ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں، ان کی شرح۔ لالۂ طور، رباعیت۔ عشق ہی کی بدولت اس کائنات کی ہر شے میں شادابی و تازگی، روشنی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ گویا جذبہ عشق سے انسان اگر سرشار ہو تو اس میں بڑی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صبح بلبل باغبان سے کہہ رہی تھی کہ اس مٹی یعنی باغ میں غم کے درخت کے سوا اور کچھ نہیں اگتا۔ بیاباں کا کانٹا تو بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، لیکن جب پھول جوان ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں غموں ہی کو پائیداری حاصل ہے۔ کانٹا غم کی علامت ہے جو اگنے کے بعد مرجھا ہی جاتا ہے، جبکہ پھول جو گویا خوشی اور مسرت کی علامت ہے، کھلنے کے بعد جلدی مرجھا جاتا ہے۔ اس نفع اور نقصان کے چکر سے نکل اور ایسے کارنامے انجام دے جو دنیا کی تقدیر بدل دیں۔ انسان عشق کے نغمے کے لیے ساز ہے، وہ راز افشا کرتا ہے جبکہ خود ایک راز ہے۔ گویا اس جہاں میں انسان ہی عشق کی تخلیق کا باعث بنا ہے، اور اس کی بدولت اس نے کائنات کی حقیقتوں کو واضح کیا ہے، جبکہ خود اس کی اپنی ذات ایک راز ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہے وغیرہ۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، جبکہ اسے خوبصورت بنانے میں انسان کا عمل دخل ہے۔ اے دل، تو یہ پروانی کی سی نادانی اور بے مقصد کب تک جاری رکھے گا؟ کب تک تو زندگی گزارنے کا مردانہ انداز اختیار نہیں کرے گا؟ پروانہ شمع کی آگ پر جلتا ہے جو گویا دوسروں کا ممنون ہونا ہے، اور یہ بے عقلی کی علامت ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے اپنی ہی تپش سے خود کو آگاہ کر لے۔ کسی غیر کی آگ کے گرد کب تک چکر لگاتا رہے گا؟ مطلب یہ ہے کہ دلیری اور مردانگی اسی میں ہے کہ آدمی خود اپنی ہمت سے کام لے اور اپنے کام سنوارے۔ دوسروں کا ممنون ہونا انسان کی ذلت کا باعث بنتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ ولولے اور جذبے ہوتے اور زندگی کے سارے لطف عشق اور جذبہ عشق ہی کی بدولت ہیں۔ ایک صاحب عشق ہر لمحے آگے بڑھتا اور بلند مقامی حاصل کرتا ہے۔ میری زندگی بے شک تھوڑی ہو، لیکن وہ سوز عشق و محبت سے مالا مال ہو۔ پروانہ شمع پر جل کے مر جاتا ہے، اس کا یہ عمل گویا شمع پر عاشق ہونے کا باعث ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پروانہ عدم میں خدا سے کہہ رہا تھا، مجھے ایک پل لمحے کے لیے زندگی کی سوز و تپش عطا فرما۔ گویا پروانہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ میری راکھ کو بے شک صبح کے وقت ادھر ادھر بکھیر دے، لیکن مجھے ایک رات کے سوز و ساز سے ضرور نواز۔ اور وہ خدائے واحد کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ دنیا بھی گویا ایک بت خانہ ہے جس میں قسم قسم کے بت ہیں، مثلاً حرص و ہوس، غرور و تکبر، خود کو خدا کے برابر سمجھنا، جو باطل قوتوں کا انداز ہے۔ اس لیے ان بتوں کو توڑ، صرف اس خدائے واحد کا حکم مان۔ بیچ ہے، اپنی خودی سے آشنا ہے، اسی لیے وہ درخت کی صورت میں عظمت پاتا ہے۔ تو بھی اس سے سبق حاصل کر اور اپنی خودی سے آگاہ ہو کے اپنی عظمت و سربلندی کا سامان کر۔ اگر تیرے جسم میں جان نہیں ہے تو مر جائے گا، اور اگر تیرے بدن میں جان ہوگی تو نہیں مرے گا۔ جان سے مراد جذبہ عشق ہے، جس کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر اپنی بقا کا سامان کر لیتا ہے۔ سخت
کوشی اور جد و جہد کرنا ہے۔ ایک سخت محنت کرنے والا انسان اپنی جد و جہد کی راہ میں آنے والے غم و مصائب سے خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان سے ٹکراتا ہے، ہر لمحے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں دوسرے شعراء کی طرح محض گل و بلبل کے قصے نہیں ہیں۔ اقبال کی شاعری میں زندگی کی حقیقت یا زندگی کا اصل مقصد واضح ہوتا ہے، تاکہ اس پر عمل کر کے انسان اپنے گولز حاصل کر سکے۔ تو ہستی اور نیستی کے بھنور سے باہر نکل، خود کو دنیاوی علائق اور فلسفیانہ بحثوں سے بچا کے رکھ اور بلند مرتبہ زندگی اور بقا کے حصول میں سرگرم ہو جا۔ اپنے بدن یعنی دل میں خود ہی تعمیر کر، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند کعبے کا معمار بن جائے گا۔ اسے ایک نقش بنانے سے قرار نہیں ملتا، یعنی زندگی نام ہے مسلسل نئے نئے انقلاب لانے کا۔ جس طرح تیرا کل گزرا تھا آج بھی اسی طرح سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور انقلاب نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری خاک تیرے جسم میں زندگی کی چنگاری نہیں ہے، اور اس سے اپنی خفیہ قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لے کر باطل قوتوں کی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ گویا خدا کے جلوے کی بھیک کے طور پہ جانے کی ضرورت نہیں، خدا خود تیرے وجود میں موجود ہے، تو اپنی خودی سے آگاہ ہو کر اسے پا سکتا ہے۔ تیرا دل موت کے ڈر سے لرز رہا ہے، چنانچہ اس کے خوف اور ڈر سے تیرا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے۔ تو اپنی طرف لوٹ آ اور اپنی خودی کو زیادہ مضبوط کر۔ اگر تو ایسا کر لے گا تو جسمانی طور پہ مرنے کے بعد بھی تو نہیں مرے گا، یعنی جب تو اپنی خودی سے آگاہ ہو جائے گا تو اس سے تو اپنی بقا کا سامان کر لے گا، اور یوں جسمانی موت سے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ زمانہ حال یا گزرتے ہوئے وقت سے فائدہ اٹھا، جد و جہد اسٹرگل کر کے اپنا مستقبل سنوار اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کر۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل پر قرآنی آیت کو نازل کر تو وہ خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی۔ عقل تو آگ بھڑکاتی ہے اور دل کو جلاتی ہے، یہی امر نمرود اور خلیل کی تفسیر ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تھا، جو خدا کے حکم سے گلزار بن گئی۔ سے سرشار ہو گئے تو تم پر قرآن کے معنی خود بخود واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ حیات جاوید اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے راستے میں آنے والی مشکلیں اور رکاوٹوں سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے اور مسلسل جد و جہد میں مصروف رہے۔ مجھ میں ہر وقت تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں یا میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہوں، جمود کا شکار نہیں ہوں، عام لوگوں کی طرح ایک ہی ڈگر پر زندگی بسر نہیں کر رہا۔ میرے پیش نظر ایک عظیم مقصد ہے جس کے حصول کے لیے عمل پیرا ہوں۔ اگر تو نے پتھر کے ٹکڑے پر نگاہ ڈالی تو وہ تیرے آرزو کے فیض سے موتی بن گیا۔ اے دولت یا سونے کے غلام یا پجاری، تو خود کو، اپنی شخصیت کو مال و دولت سے نہ تول، نہ جانچ، اس لیے کہ سونا تیری نگاہ سے سونا بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے دنیا کی کسی بھی شے کی اگر قدر و قیمت ہے تو انسان کی خواہش اور طلب کی وجہ سے ہے، ورنہ دیکھا جائے تو موتی در حقیقت پتھر ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہی کی شخصیت قدر و قیمت والی و فانی ہے، تو جذبہ عشق سے سرشار ہے۔ اس لیے میرے دین و ایمان کا پوچھنا ایک بیکار سی بات ہے۔
کیونکہ عشق اس سے بے نیاز ہے۔ اڑی وہاں آسماں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اس کا اندازہ لگانا عقل کے بس کی بات نہیں، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا، خود میں جھانکا، تو انتہائی وسیع اور لامحدود کائنات مجھ میں سمائی ہوئی تھی۔ انسان جب اپنی خودی سے آگاہ ہو جائے، اس کو اپنی معرفت سے آگاہی ہو جاتی ہے، تو یہ جو کائنات کا کنارہ اس میں سما جاتا ہے، وہ اپنے عظیم مقاصد کے لیے اس سے کام لینے لگتا ہے۔ تقدیر کی زنجیر نہ ڈال، اس گردش کرنے والے آسماں کے نیچے یعنی زمین پر ایک راستہ ہے۔ اگر تجھے میری اس بات پہ یقین نہیں آتا تو اٹھ اور جان لے کہ جب تو پاؤں کھولے گا، چلنے لگے گا، تو ایک میدان وجود پائے گا۔ انسان کی تقدیر اس کی جد و جہد اور پہم عمل سے بنتی ہے۔ اس کے بغیر تقدیر پہ بھروسہ کرنا انتہائی کاہلی کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے، جتنا کچھ کرو گے اتنا ہی ملے گا۔